لگتا ہے اس جاہل کو یہ پتہ نہیں ہے کہ عمران خان کے دور میں جب وہ اقتدار سنبھالنے لگے تو اس وقت کووڈ-19 آیا، پھر احتجاجات اور دنیا میں ایک کرائسس شروع ہو گئی۔ پھر بھی عمران خان نے اس وقت ایسا سروائیو کیا ہے جو یہ لوگ اس وقت نہیں کر سکتے، جو کوئی مشکلات ان کے لیے نہیں ہے۔ ان کے لیے تو اسٹریٹ آف ہرمز کھلا ہے، باب المندب کھلا ہے، اس کے باوجود دنیا میں کوئی جگہ اکانومک کرائسس نہیں ہے، لیکن پاکستان میں ہے۔ تو محسن نقوی نے جو کہا ہے وہ ان کے پیچھے بھی کوئی کڑا ہے، وہ بہت طاقتور ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو ہے اب میرے خیال سے ان کے چٹے ہونے والے ہیں، ان کے آپس میں دراڑیں پیدا ہو گئی ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی الگ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ تو ویڈیو دیکھیے، اپنے رائے کامنٹ میں دے دیجیے، شکریہ۔ سر آج محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ یہ نظام نہیں چل سکتا، یہ بسیدہ ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، اس کو بدلنا پڑے گا۔ تو وہ کون سا نیا ماڈل ہے جس کے اوپر کام کریں گے؟ صدارتی والا ایک جو 3 مارشاء اللہ دوار ہے، باقی جمہوریت جو آپ لوگوں نے سامنے ابھی بھی ہے، کون سی بہتر ہے پاکستان میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نظام اگر گل سڑ گیا ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں اور اس کا سلوشن نئے صوبے بنانا ہے تو اس کو پہلے امپیریکل ڈیٹا اس کا لانا چاہیے۔ 2 حصے ہیں، ایک نئے یونٹ بنانا اور ایک نظام پارلیمانی جمہوری یا صدارتی۔ نہیں دیکھیں وہ تو بات آپ یہاں تو پھر آپ جتنی 1973 میں کنسنسس ایوالو ہوا تھا پارلیمانی نظام کا، یا اس سے پہلے بھی پارلیمانی نظام ہی تھا ایوب خان صاحب کے سے پہلے، تو اس کنسنسس کو آپ لے آئیں اور آپ ساروں کو بٹھا کے آپ ان کو کنونس کر لیں کہ ملک کا نظام بہتر چلے گا۔ اگر صدارتی نظام ہوگا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا کنسنسس ایوالو کرنا اتنا آسان ہے۔ جو نظام آپ کہہ رہے ہیں کہ گل تھڑ گیا ہے، وہ نظام بنیادی طور پہ نیا پاکستان لے کے آیا تھا، اور اس کا اعلان عمران خان صاحب نے ہائیبرڈ نظام کے طور پہ کیا تھا۔ تو اس سے پہلے جو نظام تھا اس میں ملک ترقی کر رہا تھا کافی۔ اگر آپ جی ڈی پی گروتھ ریٹ دیکھیں، ہمارے جی ڈی پی کا سائز دیکھیں، اگر ہماری ڈیموکریٹک ویلیوز دیکھیں، اوور آل سوشل فیبرک کو اگر آپ دیکھیں تو ہم جو ہے وہ 2018 آنورڈ ہم نیچے سلائڈ کر گئے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ جو نظام لایا گیا تھا وہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ پھر ہمیں کون سا نظام چاہیے؟ ہمارے ملک میں نظام یہی چلے گا، میں آپ کو پارلیمانی جمہوری، صدارتی، پارلیمانی جمہوری نظام۔ اور اب تو پارلیمانی جمہوری نہیں ہے، ابھی تو آپ کا ہائیبرڈ پلس ہائیبرڈ ہے نا، ابھی تو ہائیبرڈ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمانی نظام، فل پارلیمانی نظام، اور آپ جو صوبے بنانے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ لوکل باڈیز کا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ڈیولوشن آف پاور، مسئلہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم میں پاور دی گئی صوبے کو کہ صوبے نے ڈیوالو کرنی تھی اپنا ڈسٹرکٹ لیول پہ، انہوں نے ڈیوالو نہیں کی فار واٹ ایور ریزن۔ نہ ایڈمنسٹریٹو پاور ڈیوالو ہوئی، نہ ان کے کانسٹیٹیوشنل ان کا ٹینیور پروٹیکٹ ہوا، نہ ان کو فائنینشیل اٹانومی ملی، نہ ان کو پیسے ملے۔ مطلب آپ یہ بات دیکھیں کہ جو بندہ الیکٹ ہوتا ہے، دیکھیں نا کاؤنسلر الیکٹ ہوتا ہے، اس کے پاس 1% پاور نہیں ہے جو اے سی اور ڈی سی کے پاس ہوتی، 1% نہیں ہے۔ وہ کسی کو 1 گریڈ اور 2 گریڈ بھرتی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ کام کس نے کرنا ہے؟ ہم ہی کریں گے، لیکن یہ ایک سٹرگل ہے نا، وی آر ان اے اسٹرگلنگ فیز۔ ہم اگر آپ پاکستان کی ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو اٹ از اے اسٹرگلنگ۔ ہم کبھی یہ ہوا ہے کہ اس ملک میں جمہوری قوتیں جو ہیں وہ زیادہ طاقتور ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم ورنہ ہوتی نا اگر طاقتور نہ ہوتے۔ اور میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے 5 سال 2013 سے 18 جو ہے وہ ہمارا سی پیک ہوا، ہم نے موٹر ویز بنائی، ہمارا بڑا سنہری دور تھا اور ڈیموکریٹک ویلیوز بھی ٹھیک تھی۔ اب یہ ضرور ہے کہ آپ جب ملک کو اس سسٹم کے تحت نہیں چلائیں گے جس کے لیے سب نے کنسنسس ایوالو کیا تھا، تو پھر فرکشن ہوگی نظام میں اور پھر نظام میں مسائل پیدا ہوں گے۔ بلاول بھٹو کا بھی ایک سٹیٹمنٹ سنانا چاہوں گا۔ جب اگر ہم پاکستان کے اندر ایک بنیادی مسئلہ طے کر لیں نظام حکومت کی بحث سے پہلے، سینکٹیٹی آف ووٹ، اگر آپ ووٹ جو جس کو پڑا ہے اسی کے ڈبے سے نکلے اور وہ کاؤنٹ بھی اسی کے کھاتے میں اور رزلٹ اسی کے حق میں یا اس کے خلاف جو بھی نکلا ہے ایکچوئل ووٹ کی بنیاد پہ ہو، تو بہت ساری برائیوں کا حل اسی ووٹ سے ہی ہو جاتا ہے۔ اگر لوگوں کے پاس یہ طاقت ہو کہ اپنے ووٹ سے کسی کو الیکٹ کر سکتے ہیں، ووٹ ان کر سکتے ہیں اور اپنی طاقت سے کسی کو ووٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، تو اس سے بڑا دنیا میں کوئی مؤثر نظام ہے نہیں ہے۔ بلاول نے آج کشمیر میں جو کہا دکھائی گئی۔ ووٹ چوری الیکشن نامنظور، ووٹ چوری الیکشن، تو نے چوری کی، تو نے ڈاکہ مارا، تو پھر لکھ لو گارنٹی میرا لے لو، تیرا وفاقی حکومت کا الٹی گنتی تب سے شروع ہو جائے گا۔
समझे कि हम आपको ये करने देंगे। धांधली करो तो आपका खैर भी नहीं होगा। शैला बीबी, असूल तो यही होना चाहिए कि पहले वोट का हक जो है उसको ही तस्लीम कर लिया जाए। देखिए, जब हम बात करते हैं कि हमारी पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी जो ट्रू है वो मुस्तकिल जद्दोजहद में, वो इसी में है, ठीक है। और मेरी पार्टी का जो मंशूर है इस्लाम हमारा दीन के बाद, सबसे पहली बात यही है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। अब आप अवाम को कभी ज़ियाउल हक साहब का तोहफ़ा है कि अवाम को जो है फ़िरक़ों में डिवाइड कर दो, बिरादरियों में डिवाइड कर दो और ज़बान की बुनियाद पे जो है कर दो, तो वो ये करने में कामयाब हुए। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई जिसको भी मिलनी है हुकूमत उसको मिल जाए, लेकिन जिसके नाम पे मैं मोहर लगाऊं, मेरी मोहर उसी के नाम पे जानी चाहिए, बात में तब्दील नहीं होनी चाहिए, 90% रिज़ल्ट नहीं बना लेना चाहिए। और देखिए, एक बात और भी है, वो रेफरेंडम जो कराते थे तो वो जिसमें कोई भी बाहर नहीं निकलता था 98% ले लेते थे। जिनको कोई भी वोट नहीं मिलता था अपने साथ मिला के उन्हें लेके चलते थे, जो जमहूरी हुकूमतों से हारते थे। और जब जमहूरियत आती थी तो इतनी फ्रेजाइल होती थी कि उसमें अपने लोग देते थे, जैसे मैंने बीबी साहिबा की हुकूमत का बताया, और फिर उसको 20 महीने के बाद गिरा देते थे। आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनमें शऊर आ गया। अर्बन सिंध में लिसानी जमात की बुनियाद किसने रखी थी? आपको पता ही है। नहीं, आपने अभी तज़किरा किया, मैंने कहा लोगों की याद ज़िया दिलाने ने, के लिए अब तो ये बात किताबों में भी आ गई कि ज़िया ने रखी। तो यहाँ पर आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए। हमारे चैनल पर तो कुछ मसाइल चल रही है, तो उस वजह से हमारी वीडियोस जो है वो आगे लोगों तक नहीं जाती, तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। वीडियो आखिर तक देखिए, कमेंट में अपनी राय दें और वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, इससे बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे वीडियोस पर। तो हम आप तक इस तरह की वीडियोस पहुंचाते हैं और आप अपना राय जो है वो हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपका इस बारे में क्या राय है। हमें ज़िंदा रहना है इन हाइब्रिड निज़ाम में, एक दूसरे तक सच्ची बात जो है वो पहुंचानी है, और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपना राय जो है वो दूसरों के साथ शरीक करें। राय अगर इस वक्त हम राय शरीक नहीं करते तो एक दिन ऐसा आएगा कि सऊदी अरेबिया, चाइना, रशिया की तरह हमारा मुल्क में भी हम ये जो राय दे सकते हैं ये भी हम फिर नहीं दे सकेंगे। तो राय, आज़ादी राय के लिए लड़ना होगा। आज़ादी राय जो है वो छीनने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ खड़ा होना होगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो दूसरों के साथ शेयर करें। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। अब जो सीधी बात है वो, अच्छा अरबन सिंधी की बात आप कर रहे हैं ना, वो कहते हैं पीर साहब पगारा अपनी किताब में लिखवाते हैं पीर साहब पगारा की कहानी, कुछ उनकी और कुछ मेरी ज़बानी राइटर ने कहा है। तो पीर साहब पगारा ने कहा कि क्योंकि ज़िया ने इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे तो हमने रातों रात जाके इमाम मस्जिद तक को जो है ना वो टिकट्स दिए। आप कभी उस किताब को पढ़ें तो क्या क्या नहीं किया गया इन लोगों के साथ, फिर भी ये खड़े। तो क्या ये पागल हैं कि अपने घर से जनाजे उठाएं, अपने कारकुनों को कोड़े लगवाएं, जेलें सहें? मतलब मैं जो थी, मेरा मास्टर्स बाद में हुआ है, मैं जेल में पहले थी, ठीक है। तो उसके बाद आप कहें कि ये सिस्टम नहीं चल रहा, तो जो सारे सब कुछ आए इस उन्होंने क्या दिया, ये एक आप इसको लिखें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का किरदार जो है ना उस पर बात की जा सकती है, लेकिन क्या जो आपने बनाई पॉलिटिकल पार्टीज़ उनकी बात करें, या जो ओरिजिनल थी जिनको मार दिया गया, जिनको कोड़े लगाए गए, फिर आपने भी बनाई तो कुछ समझ आ गया, लेकिन ये फैक्ट्री रुकी नहीं रही है। अफनान साहब रुकी नहीं रही है, तो ये जब तक फैक्ट्री नहीं बंद होगी ना, देखिए कायनात का एक निज़ाम है, ठीक है ना। ये ज़मीन अपने ऑर्बिट में घूम रही है, सूरज अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, ऐसा ही है ना। और यही कहा है कि जिस दिन जो है ये अपने अपने ऑर्बिट को हम और आसान कर देते हैं, मदार से निकल आई चीज़ें, क़यामत आ जाएगी। तो सिस्टम भी इसी तरह चलता है। अगर मेरे वालिद जॉब करते थे तो मेरी वालदा घर चलाती थी, अगर मेरे वालिद को टाइम नहीं था तो वो खुद पढ़ाती थी। जो उनके हालात थे उसमें उससे अब मैं भी जो है वो मैं ओनली अर्नर हूँ अपने फैमिली की। मैं
میرا ہسبینڈ بیمار ہے، مجھے معلوم ہے مجھے کیا کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. تھرڈ پرسن آ کے یا سیکنڈ پرسن آ کے میرے پاس اگر انٹرفیئر کرے گا، میرے معاملات میں گھسے گا، میرے بجٹ کو، میرے طریقے کو ڈسٹرب کرے گا، تو میرا گھر الٹ جائے گا. صحیح. آپ جو ہے آپ کی جماعت ایک آخری بات، جی کسی بھی پارٹی کا سربراہ اس کا باپ ہوتا ہے. آپ ایک سربراہ مار دیں، دوسرا سربراہ مار دیں، تو وہ گھر کیسے چلے گا؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ ایسے ہو رہا ہے. بھائی اب یہ آج آپ کے پلیٹ فارم سے میسج دے رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی ہی نہیں، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جو اب پولیٹیکل ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں یا اپنے آپ کو اب پولیٹیکل کہتے ہیں. ویسے سندھ میں حیدرآباد کے بعد 18 جماعتیں مل کے جو ہے نا پیپلز پارٹی سے لڑتی ہیں. اب ان 18 جماعتوں کو جو پیپلز پارٹی سے لڑتی ہیں، پیپلز پارٹی کو مائنس کریں اور ان سے کہیں کہ جاؤ جا کے ہمیں یہ رزلٹ لا کے دو کہ سندھ میں یونٹس بننے چاہیے. وہ ہاتھ جوڑ کے واپس گھر چلی جائیں گی. عفنان صاحب، آپ کی پارٹی نے ووٹ کو عزت دو، اس کے اوپر اچھی سیاست کی. آج بلاول کی تقریر سنی ہے تو مجھے آپ کا وہ نعرہ یاد آ گیا. آپ نے وہ دفن کر دیا کہیں پہ؟ نہیں، ہم نے دفن نہیں کیا وہ نعرہ. دیکھیں، سیاسی حالات جو بھی ہوتے ہیں اس کے حساب سے ہی آپ کو اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے. اب ظاہر ہے جو سی او ڈی کا جو اثر تھا، جو ساری محنت کی گئی تھی، اس کو کاؤنٹر عمران خان صاحب نے آگے کر دیا. انہوں نے آگے اس کو جو ہے وہ ہائیبریڈ کا سسٹم لے کے آگے ان کو بیسکلی ابھارا اس لیے گیا تاکہ وہ یہ کام کر سکے. جب عمران آئے تھے ووٹ کو عزت دو کی کیمپین اسی وقت آپ چلا رہے تھے. اس سے پہلے بھی ووٹ نہیں، اس سے پہلے بھی ووٹ کو سی او ڈی بھی ووٹ کو عزت دو ہی ہے تھی، لیکن آپ نے چھوڑ دیا نا. نہیں، ہم نے چھوڑا نہیں ہے، ہم نے بالکل نہیں چھوڑا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے وہ آپ اس وقت کے ماحول کے حساب سے بناتے ہیں. آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ملک میں جمہوریت بہتر ہونی چاہیے، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ بات چیت سے معاملات کو آگے لے کے چلیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کے سگنیٹری بنیں، بعد ہی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں نا. اگر آپ جو ہے وہ یہ کہیں گے آپ کے لیڈر کے جی میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، تو پھر اس کے امپلیکیشنز ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ ابھی ایشو پی ایم ایل این ورسز پی ٹی آئی تھنک اٹس فار بگر دین دیٹ. وہ آپ کا ایشو شاید چھوٹا رہ گیا. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس اسٹریٹجی کو دیکھیں نا کہ کیا تھی. ابھی آپ اتنے ریلیونٹ ہیں کہ آپ سسٹم کو چلا سکتے ہیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ کوئسچن. نہیں، ہم بالکل ریلیونٹ ہیں. ہم پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں اور مطلب کہ ہم ہی کر سکتے ہیں. ہم نے ماضی میں کیا ہے کیونکہ آگے بھی ہم ہی کریں گے. کی تقریر سے مجھے لگا نہیں کہ یو آر دیٹ ریلیونٹ. وہ تو انہوں نے پرائم منسٹر کو نام لے کے کہا کہ وہ 13-14 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں لیکن اس سے نظام نہیں ٹھیک ہونا، فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. دیکھیں، وہ محسن صاحب اپنے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں نا، وہ بھی تو بہت بڑے اس نظام کے خود بھی کیا کہتے ہیں، اسی نظام کو انہوں نے کہہ دیا نا کولیپس. نہیں، وہ خود بھی اسی نظام کا حصہ ہیں. تو بات یہ ہے، دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جو ہے وہ آئینی نظام ہونا چاہیے. ایک ہی نظام اس ملک میں ہونا چاہیے، اس کا نام آئینی نظام ہونا چاہیے. پارلیمنٹری ڈیموکریٹک آپ آئین کے تحت ملک کو چلائیں. آپ یہ جو شارٹ کٹ اور یہ جو 26ویں 27ویں آئینی ترمیم والا بھی ہو تو پھر بھی وہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اگر ثاقب نثار بیٹھ کے سیاست نہ کرتا نا کورٹ روم نمبر 1 میں، پولیٹیکل کیمپینیں نہ چلاتا، ڈیم نہ بناتا، تو ہم یہ 26 27 کی ضرورت ہی نہ پڑنی تھی. یہ تو آپ نے خود اس کو، جب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کی پولیٹیکل کیمپین چلائیں گے کورٹ روم نمبر 1 سے، اور فائز عیسیٰ صاحب اور آپ گڈ ٹو سی یو کریں گے. فائز عیسیٰ صاحب نے تو دیکھیں، فائز عیسیٰ صاحب نے مشرف کی جو سزا تھی اس کو کیا کہتے ہیں پورا کیا. یہ فائز عیسیٰ صاحب کی بہت اور ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن سے باہر کر دیا. یہ بھی انہوں نے کیا. وہ تو انہوں نے قانون کس نے بنایا تھا؟ وہ دیکھیے، قانون پی ٹی آئی نے بنایا. میری گزارش سن لیں، قانون پی ٹی آئی نے بنایا اور انہوں نے ہمارے لیے بنایا تھا. تو آپ سب نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. شیلا رضا کی کچھ باتوں سے اتفاق کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نظام جو ہے یہ چلنے کے قابل نہیں ہے اور یہ لوگ جو ہے ہمیشہ ظالم ہے رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام میں بنانے میں وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے لیڈر یعنی ذوالفقار علی بھٹو نے یہ قانون آئین بنایا ہے، 18ویں ترمیم اور اس طرح کے جو بھی قانون بنے ہیں ان میں ہم پورے حصہ دار ہیں اور ہم نے جمہوریت کے لیے کام کیے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت تو ایک بہانہ تھا ہمیشہ. یہ دونوں جماعتیں جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈکٹیٹر سے نکلے ہوئے جماعتیں ہیں. تو جو لوگ ڈکٹیٹر کے لیے دیگوں پہ بیٹھے ہیں، جو لوگ ڈکٹیٹر کے ساتھ دفتر میں کام کرتے ہیں، اس کے آشیرواد لیتے ہیں اور پھر بعد میں الیکشن لڑ کر اس کی آشیرواد سے الیکشن لڑ کر ملک پر قابض ہوتا ہے. جس طرح اس ڈکٹیٹر نے دھاندلی کی تھی کس کے ساتھ؟
محمد علی جناح کی بہن کے ساتھ، اور پھر یہ جب آیا تو اس نے دھاندلی کی مجیب الرحمان کے ساتھ۔ مجیب الرحمان بڑی اکثریت سے جیت چکے تھے، لیکن اس نے دھاندلی کر کے اس کو وہ جو حق تھا وہ منتقل نہیں کیا یحییٰ خان کے ساتھ مل کر، اور پھر بعد میں یہ جو بہت بڑا سانحہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے، تو یہ لوگ جو ہے اس میں برابر شریک ہے۔ پھر ضیاء الحق آئے، اس کا خاتمہ ہوا۔ ضیاء الحق اس کو جب احساس ہوا کہ میرے لیے کچھ ایسے سیاسی لوگ چاہیے جس سے میرا اقتدار مضبوط رہے، تو انہوں نے نواز شریف کو جنم لیا۔ مطلب ایک سیاسی جنم تھا یہ۔ نواز شریف پہلے ان کے شادیوں میں، ان کے پروگرامات میں دیگوں پہ بیٹھ کر کھانا تقسیم کرتے تھے اور اس کا نگرانی کرتے تھے، رکھوالے تھے۔ تو بعد میں یہ لوگ سیاستدان بن گئے اور ملک کے باغ دوڑ سنبھالنے لگے۔ تو یہ دونوں جماعتیں جو ہے یہ ڈکٹیٹر سے نکلے ہیں۔ اس کے ساتھ جمہوریت کو جوڑنا یہ بہت ناانصافی ہے جمہوریت کے ساتھ۔ جمہوریت کے ساتھ اگر ہمیں جوڑنا ہے تو ہمیں پی ٹی آئی کو جوڑنا چاہیے، ہمیں جی یو آئی کو جوڑنا چاہیے، ہمیں یہ جو جماعت اسلامی ہے، اے این پی ہے، اور بھی جماعتیں ہیں جو مہاجروں کی جماعتیں ہیں، تو وہ جماعتیں اب جمہوریت کے ساتھ کچھ حد تک جوڑ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ڈکٹیٹر کا کوئی رول نہیں تھا ان کو بنانے میں۔ تو یہ جو دو جماعتیں ہیں ان کا تاریخ یہی ہے، یہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں کہ فلاں کو ڈکٹیٹر نے بنایا ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کو بھی ڈکٹیٹر نے بنایا تھا۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان جو بات چیت تھی وہ کس نے کی تھی؟ ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو نے تو کی تھی۔ یہ دونوں اس وقت ایک ہی کابینہ کے اراکین تھے، مطلب وہ صدر تھے، تو یہ اس کا وزیر داخلہ یا وزیر خارجہ تھے۔ تو یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے پہ صرف الزام لگاتے ہیں، ووٹ حاصل کرتے ہیں، ٹاک شو میں بیٹھ کر بس اپنے فالورز کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو فالورز ہے اسے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے بھی ان کے فالورز جو ہے وہ زیادہ تر ان بخت ہی ہے، جس طرح مودی کے ان بخت تھے، تو یہ بھی ایک قسم کے ان بخت ہے۔ بس آگے کیا کہے، تو آپ لوگوں کا کیا رائے ہے وہ کمنٹ میں ہمیں بتائیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔